بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی صورت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم بھی اس چھوٹی سی مختصر سی سورت کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورہ اخلاص ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے، بہت مختصر سورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد رہتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی کہے کہ 10 مرتبہ اس کو پڑھے، خود بھی پڑھے، اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں سے بھی پڑھوائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہر پڑھنے والے کو ایک محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ روزانہ پڑھے، صبح شام پڑھے، جب وقت ملا جب پڑھے، 10 مرتبہ۔ جو جتنا زیادہ پڑھیں گا اللہ تعالی اس کو اتنا دیں گے زیادہ۔ اپنی طاقت، اپنی قدرت سے، اپنی ربوبیت سے، اپنی عظمت سے جنت میں ایک ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بہت مختصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ اے میرے پیارے نبی، رسول، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، وہ ذات جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، کوئی معبود نہیں برحق ہے، وہ جو بے نیاز ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔